کتنی سگنیفیکنٹ چیز ہے، یہ کتنا زبردست کام ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے دوست، ایسی فیملی کہ جو مرنے کے بعد بھی انہیں اچھے ناموں سے بھی یاد کرتی ہے اور ان کے لیے ثواب کے تحفے بھیجتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کی بک آف ڈیڈ جو ہے، نامہ اعمال کٹ آف ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، ایکسپٹ 3 things۔ غور کیجئے، 3 باتوں کے علاوہ ساری اعمال بک آف ڈیڈ کلوز آفٹر دا ڈیتھ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں، جو مدرسہ یا جامعہ ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو کنٹینیو ریوارڈ ہے، جو مسلمانوں کے لیے پانی کا، کنویں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو تھنک اباؤٹ، ایسا کام کرنا ہے جو کنٹینیو رہے، آپ قبر میں چلے جائیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سیکنڈ تھنگ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم، وہ نالج جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے گین کیا جاتا رہے۔ اللہ سلامت رکھے علماء کو جو شاگرد اور کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، اپنے سٹوڈنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ان کی بکس پڑھی جاتی رہیں گی، ان کو قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا۔ اینڈ دا تھرڈ ون اینڈ از موسٹ امپورٹنٹ، ہم ایوری بڈی آف اس، ہم سب یہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ ہم سوچیں کہ میں اپنے لیے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اولاد کا فائدہ کیسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب ایک گریو کے پاس سے، ہی پاسڈ نیئر اباؤٹ ون گریو اینڈ واٹ ہی واچڈ، انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، پنشمنٹ آف گریو، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آفٹر سم وائل، کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے اسی گریو کے پاس سے، اب دیکھا اس گریو پر نور کی برسات ہو رہی ہے، عذاب اٹھ گیا، پنشمنٹ از گون، اور وہ بندہ بڑا ریلیکس ہے اور اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بفور فیو ڈیز دیر از اے پنشمنٹ اینڈ ناؤ نتھنگ ہیپن، سب چیزیں کلیئر ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ واٹ از the story behind this؟ جواب کیا آیا؟ فرمایا اے عیسیٰ، when he passed away he was a big sinner، یہ بہت بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں پنشمنٹ دی جا رہی تھی، بٹ when he passed away، اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا، حاملہ تھی اس کی بیوی جو ہے، مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ اس کی وائف نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا، اور قاری صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا، جس کا سن آن ارتھ، زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، میں اس کے والد کو زمین کے اندر، انڈر دا ارتھ، اس کو وہاں پنشمنٹ دوں۔ اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی برکت سے والد کے عذاب کو میں نے دور کر دیا۔ That is the benefits of good investment, good teachings۔ خدا را یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے، کمپیوٹر میں ماسٹرز کر لے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے بچے کی شرعی لحاظ سے کیا تربیت کر رہے ہیں؟ میں ویسے ایک چھوٹا سا ایگزامینیشن کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج جب آپ رات کو گھر جائیں تو ایک چھوٹا سا گھر میں ٹیسٹ لیجئے گا، بہت سارے بچوں نے MCQs فل کیے ہوں گے، بہت سارے پیپرز کیے ہوں گے، ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن کیجئے گا ساری فیملی کو بٹھا کر، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھوٹی سی کاپی اور پین دے دیجئے گا، اور ان کو کہیے گا ایسا کریں کہ فرسٹ پیج پر آپ کو جتنے بھی فلم ایکٹرز کے نام پتہ ہیں ذرا لکھیے۔ شاید ایک پیج پر نام نہیں آئیں گے، 2-3 پیج بھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہیے گا چلیں اب ذرا جتنے کرکٹرز کے نام پتہ ہیں وہ لکھیے، شاید اس میں بھی بہت سارے پیجز بھر جائیں گے۔ اس کے بعد کہیے گا کہ ایسا کریں کہ جتنے سنگرز کے نام تمہیں پتہ ہے وہ لکھیے، تو بہت سارے پاپ سنگرز کے نام ان کے آپ کی لسٹ بن جائے گی، اور پھر پوچھئے گا کہ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، ذرا وہ رائٹ کیجئے۔ اگلے پیج پر پوچھئے گا کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں۔ اس کے بعد والے پیج پہ کہیے گا چلو اب لکھیے کتنے اولیاء کرام کے نام یاد ہیں، اور اس کاپی میں جو رزلٹ آئے نا، دیٹ از یور ٹیچنگز۔ یہ میں اپنی اولاد کو سکھا رہا ہوں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو،
ہمارا بیٹا بہت اچھی انگلش جانتا ہے, کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے, بہت سارے سافٹ ویئرز آتے ہیں, مگر کیا یہ پاسبل ہے کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری اولاد گوگل, فیس بک, واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کو آن کر کے ہمیں ایصال ثواب کر سکے گی؟ یا ہمارے بچوں کو جب قرآن آتا ہوگا تو ہمارے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کر سکیں گے؟ آج تو حال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے, بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا, والد دنیا سے چلا جاتا ہے, بیٹے کو میت کو غسل دینا ہی نہیں آتا. اب غور کریں ہم کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں. خدارا میں نے اور آپ نے مرنا ہے, مرنے کے بعد یہ گھر ساتھ نہیں لے جائیں گے, اپنا بزنس ساتھ نہیں لے جائیں گے, کفن میں کوئی جیب نہیں اور قبر میں کوئی سیف نہیں, کوئی الماری, کوئی کبڈ ساتھ نہیں ہوتی کہ اس میں پیسے رکھ کر اپنے کریڈٹ کارڈ ساتھ لے جائیں گے. وہاں صرف گڈ ڈیڈز جائیں گی, اور جو نہیں جا سکی وہ پیچھے سے جب سپلائی ہو سکے گا, جب پیچھے ایسے سپلائر چھوڑ کے جاؤ گے, ایسے گڈ وشر, ویل وشرز ہوں گے جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے, فرینڈز اچھے ہوں گے, فیملی اچھی ہوگی. تو یہ انویسٹمنٹ میں نے اور آپ نے دنیا میں کرنی ہے. سبحان اللہ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, فیملی کا ایصال ثواب, خاص طور پر جن کے والدین نہیں ہیں نا, دنیا سے چلے گئے, ان کو تو جتنا ہو سکے انہیں ثواب پہنچانا چاہیے. اور اس کی برکتیں ذرا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, anyone visiting the graves of one of or both of his parents with the intention of sawab will earn the sawab of an accepted hajj, and the one visiting their graves infrequently, angels will come to visit his grave when he dies. سوچئے ذرا, اچھی نیت کے ساتھ, ثواب کے ساتھ ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے تو حج کا ثواب ملتا ہے. اچھا یہ ہے کتنی عظیم ہستی. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, anybody, any of son or daughter watch or gaze their parents with love, محبت کے ساتھ جو اپنے والدین کو دیکھتا ہے یا والد میں سے, والدہ میں سے کسی ایک کو دیکھتا ہے, رب کریم اسے ایکسپٹڈ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ یا رسول اللہ کوئی 100 بار اگر والدین کو دیکھ لے, والدین تو گھر میں ہوتے نا. اللہ اللہ, میرے آقا نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. گویا کوئی 100 بار گھر روزانہ اپنے والدین کو دیکھے, محبت سے دیکھے, اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کتنی عظیم ہستی ہے. تو مرنے کے بعد اب ان کو ہماری نیکیوں کی حاجت ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the one who performs Hajj on behalf of his father or mother, Hajj would get offered on their behalf, and he himself will gain ثواب of 10 Hajj. جو کوئی شخص والدین یا والدین میں کسی ایک کے لیے نفلی حج ان کی نیت سے کرتا ہے, ان کی طرف سے بھی حج ادا ہو جائے گا, حج ادا کرنے والے کو بھی 10 حج کا ثواب ملے گا. کتنی عظیم نعمت ہے یہ ایصال ثواب. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, جن کے والدین چلے گئے, دادا دادی, نانا نانی, قریبی رشتہ دار, اب ان کے لیے نیکیاں کیجیے, اچھے اعمال کیجیے. سبحان اللہ. whenever anyone, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام said, whenever any one of you donates nafil charity, he should do so on behalf of his parents, so that they would also gain its ثواب without any reduction in the ثواب of the donor. اس ڈونر کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہونی اور والدین کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اور یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس 10,000 روپے ہوں, میں 9 بندوں کو 1,000 روپے دوں گا تو میرے پاس تو 1000 ہی بچ جائے گا نا. مگر اللہ کی رحمت دیکھو, اگر کوئی بندہ ثواب کماتا ہے اور وہ ثواب ایصال ثواب کر دیتا ہے, اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا, سامنے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے. بلکہ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ بندہ جتنے لوگوں کو ایصال کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے سب کو پورا ثواب ملے گا, ثواب دینے والے کا ثواب ملٹیپلائی ہو کر اسے واپس ملے گا. یہ رحمت الہی ہے. تو ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے فائدے کیسے ہیں؟ حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. A prophet of Allah once passed by the graves of some people who were being tormented. عذاب ہو رہا تھا ان پر. A year later, 1 سال بعد, when he passed by the same graves, again he noticed that there was no punishment. He implored in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Allah Azza wa Jal, previously they were being punished, but now their punishment has come to an end. What is the reason? اے اللہ, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سنیے میرے رب کی رحمت. A voice was heard, O Armiyah, their shrouds tore to pieces, their hair fell out, and their graves were obliterated. So I had mercy on them, and I have mercy on such people. اے ارمیہ, ان کے کفن پھٹ گئے تھے, ان کے بال جھڑ گئے تھے, ان کی قبریں شکستہ ہو گئی تھیں,
تو میں نے ان پر رحم کیا، اور اے ارمیاں میں ایسے لوگوں پر رحم کیا کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت دیکھو کہ گناہوں کی سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، مگر رب اپنے بندوں پر کیسی رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, my ummah will enter their graves with their sins, but they will come out of their graves without sins۔ میری امت قبر میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، مگر جب باہر آئے گی تو گناہوں کے بغیر ہوگی۔ ریزن کیا بتایا؟ as their sins are forgiven by virtue of the supplications of the Muslim۔ اللہ مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے ان گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہیں یہ ماشاءاللہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے ہم بعض اوقات اصالِ ثواب کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جو قبروں میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت سے سب کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا زندگی میں ایسے کام کر جائیے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اولاد کے اعمال نامے پیرنٹس کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں ان کورٹ آف آور پیرنٹس۔ اب جب ان کے پاس وہ اعمال نامے جاتے ہیں تو بچے کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ بچے کے گناہ دیکھتے ہیں تو انہیں افسوس بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی سزا بھی انہیں ملتی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم نے بھی اگر اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دلا دی ہیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سے گناہ کرتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے قبر میں اللہ نہ کرے ہمیں بھی پنشمنٹ ملے۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ میں انویسٹمنٹ کیسی کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، جو ہم سب کے لیے یوں سمجھیے کہ میسج ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ مجھے بھی بچنا ہے، سیو ہونا ہے، اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ذہن عطا فرمائے کہ اب اپنی فیملی کی کریکٹ تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کریں۔ اچھا، ایک اور جو نا انسان زندگی گزارتا ہے کہ نام ہو جائے نا، ٹیگ لگ جائے، نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیئرمین، کوئی وزیر، تو کوئی ایم این اے، تو کوئی ایم پی اے، واٹ ایور، کسی طرح کی کوئی میرے نام کے ساتھ ٹیگ لگنا چاہیے کہ میں جناب یہ ہوں۔ میں اپنا تعارف تو کراؤں، صرف نام کیسے بتاؤں؟ کسی جگہ کا بڑا ہو جاؤں، چلو جناب کسی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا تو کم از کم اپنے محلے کا ہی بڑا ہو جاؤں۔ لوگوں کو کریز ہوتا ہے، لیکن یہ تمام ٹیگز جتنے بھی ہیں، ریٹائرڈ ہو جائے یا جو بھی ساتھ لگا دیں۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے میں کسی اور کی اگزامپل نہیں دیتا، میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، دنیا میں کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا، جس دن میری سانسیں بند ہو جائیں گی، اس دن میرے اپنے ہی دوست، میرے ہی چاہنے والے جو میرے نام کے ساتھ آگے پیچھے بہت کچھ لگاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ میت کدھر ہے؟ ارے میرا نام تو عبدالحبیب اتاری تھا، میرے نام کے ساتھ کچھ عہدہ بھی آپ لگاتے تھے، میرے بعد بھی نام کے آگے کچھ بولتے تھے، وہ کدھر گیا سب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میت کدھر ہے؟ جنازہ کتنے بجے ہے؟ میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ختم، ادھر میری سانسیں بند، ادھر میرا نام ہی چلا گیا۔ جس نام کو بنانے کے لیے کارڈ میں چھپواتا تھا، ٹیگز لگواتا تھا، تختیاں لگاتا تھا، ٹیبل پہ رکھتا تھا، تصویریں لگاتا تھا، ادھر میری سانسیں بند ہوئی۔ کوئی تو بتاؤ کہ میں کون تھا، میرا عہدہ کیا تھا؟ میت کب آئے گی ہے؟ جنازہ کب ہوگا؟ اللہ اکبر! سوچو، جس نام کے چکر میں ساری زندگی گزاری، سانس بند ہوتی وہ نام ختم ہو جائے گا۔ اور یہی میرے آقا فرما رہے ہیں، عزت کی جو لالچ ہے وہ برباد کر دیتی ہے دین کو۔ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور بالکل اسی طرح مال کی لالچ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایگزامپلز ہوتی ہے نا، میں آپ کو ایک اور، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت واقعہ بیان کر کے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ مال، اولاد اور اعمال، تین چیزیں تو ہے نا ہماری زندگی میں، یا تو ہمارے کام ہے، یا ہماری اولاد ہے، یا ہمارا مال ہے۔ انسان ان تین چیزوں کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ان تینوں چیزوں کو کتنا خوبصورت ایکسپلین کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تو ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے تین بھائی ہوں۔ اب ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا، ایک بندے کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کے تین بھائی ہیں۔ اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ میرا آخری وقت ہے، اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟
تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تو فی الحال تمہاری تیمارداری کروں گا، تمہاری علاج معالجے میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، اور جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو غسل کفن دے کر تمہیں کفن پہناؤں گا اور ساتھ جا کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا، کبھی کندھا دوں گا، کبھی اور شخص کندھا دیں گے، تو اس کے بعد میں قبر میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہا کہ حضور اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، قبر میں چھوڑ کے آ جائے گا۔ فرمایا یہ تمہارے اہل و عیال ہیں، کچھ خیال رکھیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کاندھا دیں گے، قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا بھائی، اس سے وہ پوچھے گا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو وہ کہے گا آپ جب تک زندہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آقا فرماتے بتاؤ بھائی یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور یہ تو کسی بھی کام کا نہیں۔ کہا تو یہ تمہارا مال ہے، جیسے ہی تم مرو گے تم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے بھائی کو وہ بدنا بلاتا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے گھبرانا نہیں، تمہارے ساتھ قبر میں بھی آؤں گا، تمہیں وحشت سے بھی بچاؤں گا، تو جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو میں تمہارے میزان میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، تمہارے وزن کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا نا بھاری کر دوں گا۔ تو آقا فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا صاحب حضور یہ تو کمال کا بھائی ہے کہ قبر میں بھی ساتھ آئے گا، قبر کی وحشت بھی دور کرے گا، میزان عمل پر بھی کام آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ کتنی خوبصورت اگزامپل کے ساتھ نبی پاک نے ایک پورا سینیریو بنا کے سمجھایا نا کہ مرتے وقت تین بھائی تھے، تینوں سے پوچھا بتاؤ کون کب تک ساتھ دے گا؟ ایک بھائی کہتا ہے قبر میں بھی آؤں گا، قیامت والے دن بھی آؤں گا، ادھر بھی بچاؤں گا تمہیں۔ آقا نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب سوچ لو کہ اعمال کی ویلیو کیا ہے، اور اب اعمال کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب اگلی آیتیں سنیے، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ قرآن کہتا ہے ہاں اب جلد جان جاؤ گے، کیونکہ قبر میں پہنچ گئے نا، جلد جان جاؤ گے۔ پھر یقیناً انفسائز، اچھا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب سمجھیے گا۔ قرآن کو جب کسی چیز کو انفسائز کرنا ہوتا ہے نا، سمجھانا ہوتا ہے، اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، بات کو ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ القارعۃ مل قارعہ، اگین کیا تم نے جانا قارعہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگین قرآن خود ہی کوسچن کرتا ہے بعض اوقات کہ تم نے کیا جانا، بیکاز وہ ہماری اٹریکشن لیتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد قرآن خود ہی ڈیفائن کرتا ہے۔ وہی قرآن کو انڈرسٹینڈ جب ہم کریں گے تو باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ کیا جان جائیں گے بھائی؟ یعنی ہمیں ایک کوسچن کریٹ کر دیا، کچھ جاننا ہے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کچھ واقعی جاننا پڑے گا۔ اب آگے قرآن خود ہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ کیا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کہتا ہے قرآن یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر بے شک آگے قرآن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ ایک آیت جو ہے نا یہ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نعمتیں جو دی ہیں نا اللہ نے، یہ وداؤٹ کوسچنیبل نہیں ہے۔ کسی کو مال دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو عزت دی، کسی کو کروڑوں سے اچھا بنایا۔ ہم کہتے ہیں میرے والد نے چھوڑا تھا، ہمیں تو بہت محنت کی تو پیسہ بن گیا، ہمیں تو بھائی نام مل گیا، بڑے خاندان میں ہم تو، اللہ نے صحت بڑی اچھی دی ہے۔ یہ سب اللہ نے دیا ہے، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اگر آج میں کروڑ سے اچھا ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہم سے زیادہ نیک لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں بیچارے، بیماریوں میں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور ہم جیسے گناہگار کو رب نوازی جا رہا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دن نہیں آئے گا جب سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اچھا صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور یہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن لی نبی پاک سے کہ حضور اس آیت میں جو بیان ہوا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی سیاہ چیزیں، کھجور ہے اور پانی ہے۔ غریب تھے صحابہ، اب ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا، یعنی تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا
کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا. اللہ نے نعمت دی، تم نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث پاک سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن انسان کے قدم بھی نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اچھا دنیا میں ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف سب نے گزاری ہے. ہم سب جو ہے وہ پیپر کیسا آئے گا، گیس پیپر ڈھونڈتے تھے، بڑی فکر ہوتی تھی یار جو یاد کیا وہی پیپر آ جائے، کسی طرح سوال پتہ چل جائے کون سے آئیں گے امتحان میں. یہ عجب پرچہ ہے جو پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے ہی پتہ ہے 5 سوال کون سے ہوں گے، تیاری کر کے آ جاؤ، سوال پہلے ہی پتہ ہے، لیکن فرمایا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے. اب کیا ہم پریپیئر ہیں ان 5 سوالوں کے لیے؟ پہلا سوال پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں عمر گزاری، زندگی کن کاموں میں گزاری. سیکنڈ، جوانی کس کام میں گزاری. اچھا علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ عمر کا سوال ہو گیا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں کیا. اٹ مینز جوانی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے نا یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نارملی انسان اسی پیریڈ میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ جوانی کی جو توبہ ہے یہ اولیاء کا شیوا ہے. جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. دیکھیں اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں، اور ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں. بزرگوں سے پوچھیں، کئی بزرگ آنسوؤں سے روتے کاش صحت اچھی ہوتی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، ہم روزے رکھتے، ہم اور تراویاں پڑھتے. بڑھاپے میں جا کر کئی عبادتیں کرنے کا جی چاہتا ہے انسان نہیں کر سکتا، اور جوانی میں ہم کرتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے. اصل عبادت کا لطف اور عبادت کی جو جس کو کہنا روحانیت ہے وہ ہے جوانی میں، اور ہم جوانی دوسرے کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں. سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی کیسے گزاری. تیسرا کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال ہوگا کہاں سے علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. تو میں نے صرف ایک سورت قرآن کی اور اس کی بڑی لٹل ایکسپلینیشن بیان کی ہے. مجھے سچ بتائیں اکیلے میں انسان جب قرآن پڑھ رہا ہو، ساتھ ترجمہ ہو، تفسیر ہو، قرآن اس سے باتیں کر رہا ہوگا، جب قرآن سے جب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے نا آپ کے دل پر ڈائریکٹلی اثر ہوگا کہ نہیں مجھے زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں اس لیے نہیں آیا دنیا میں. ایک اور قرآن پاک کی سورت اللہ اکبر، اور وہ بھی ہم نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات اس کو رہ جاتی ہے. القارعۃ ما القارعۃ، سورہ قاریہ. القاریہ جو ہے نا یہ قیامت کا دوسرا نام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح میں ایک چھوٹی چند آیتوں میں قیامت کو کیا ہوگا. اگر کوئی کسی کو پوچھے ذرا بتائیں قیامت میں کیا ہوگا تو بہت لمبی تقریر کرنی پڑے گی، مگر قرآن کتنا شارٹلی اینڈ سویٹلی بتا دیتا ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا جب ایسا سینیریو، پہلے سینیریو بتایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن آدمی ایسا ہوگا، لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. آپ نے دیکھا بارش ہوتی ہے تو پتنگے جو کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ دیر از نو ڈائمینشن، ادھر گر رہے ہوتے ہیں ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں. کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، خوف ہوگا کیونکہ زلزلہ آئے گا، دل دہل رہے ہوں گے. اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کا یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رضائی بنانے والا جب ڈنڈا مارتا ہے تو اون کیسے اڑتی ہے، کہیں روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کہ کیفیت کیا ہوگی. خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے زلزلے کے جھٹکے آ جاتے ہیں 6.5 7، لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، حالانکہ گھر گرتے نہیں ہیں لیکن کئی دنوں تک نیند نہیں آتی. اس دن زلزلہ نہیں آئے گا، ایسا زلزلہ آئے گا، یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں یہی بہت تھا ڈرانے کے لیے اور گھبرانے کے لیے ہے، مگر اس سینیریو میں قرآن کہتا حساب ہوگا. یعنی اس کیفیت میں کوسچنز ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے. بندہ اس وقت کیسے جواب دے گا؟ اور اس میں کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑے چین میں ہوگا، من مانتے چین میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کسی کا نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ ہاویہ میں ہوگا. پھر قرآن ہمیں پھر انفسائز سمجھ آ جائے ہاویہ کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے اس کا کوسچن پھر آنسر. اسی میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اسے انڈرسٹینڈ کرو. نارن حامیہ، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ آج چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں چھوڑ دیتے نا کہ یار نفلی ہے نا،
سنت غیر موقدہ ہی ہے نا, چلو جماعت چھوٹ گئی نا, کل سے نماز پڑھ لوں گا. کیا پتا قیامت کے دن آپ کو یاد آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو آج پاس ہو جاتا, کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا فہو فی عیشت راضیہ. خدا را میرے بیان کے شروع میں نے آپ کو درود, جو ذکر اللہ, میں نے آپ کو باتیں بتائی نا, یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو روز آپ میٹر کاؤنٹ اپنا کر سکتے ہو کہ یار پلس ہوتی رہیں, کہیں 1-2 نیکی کی وجہ سے مارا نہ جاؤں اور میرا اعمال نامہ ڈاؤن نہ ہو جائے. اور اسی طرح جو ہم نے بعض اپنے زوم میں پلاننگ رکھی ہے کہ یار یہ تھوڑا ہی ہے نا, چلتا ہے, چھوٹا ہی گناہ ہے نا, تھوڑا ہی تو جھوٹ بول لیا, کیا پتہ یہی جھوٹ بولنا, یہی حرام دیکھنا, یہی حرام سننا, یہی حرام کھانا, یہ تھوڑے پیسے حرام کے کمانا, یہ غلط دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا, یہ پارٹی کرنا, یہ چھوٹا سا, ہم جس کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہیں, یہی قیامت کے دن میرا گناہوں کا پلڑا بھاری کر گیا تو میں کدھر جاؤں گا. پلیز, میں بار بار اس لیے اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے قرآن سے دوستی کر دی نا, آپ کو قرآن ہی سمجھا رہا ہوگا. اچھا مجھے اور آپ کو پہلے تو ہم یہ سوچنا میں بنایا کیوں گیا ہے, ہم وائی وی آر ہیئر, ہم کس لیے دنیا میں آئے, کیا انجوائے کرنے, مزے کرنے, عیاشیاں کرنے, گناہ کرنے آئے اللہ نے. اچھا اس کا جواب کون دے گا؟ مینوفیکچرر نوز بیٹر وائی ہی کریٹ اس. جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ جواب دے گا نا. میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے آپ کس لیے آئے, میں کس لیے آیا. اللہ نے بنایا. ہم دیکھتے گاڑی خریدتے ہیں, گاڑی کے اندر ایک مینیو ہوتی ہے, یہ گاڑی کا یہ فنکشن ہے, اس لیے گاڑی بنی ہے. موبائل لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک آتی ہے, واچ لیتے ہیں, ہر, کیونکہ جو کمپنی بناتی ہے وہ کمپنی بتاتی ہے کیوں بنایا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا, اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, میں نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اللہ. یہ بھی قرآن کا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے, پہلے منع اور اس کے بعد اللہ کہہ کر مگر اس لیے بنایا تاکہ اور پتہ چلے کہ اونلی دا ریزن از, اس لیے بنایا انسان اور جنات کو کہ میری عبادت کریں. تو اٹ مینس وی آر ہیئر ٹو ورشپ ہم, ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, اور ہم ادھر آ کے بھول گئے اس کی عبادت. نہ نماز کا ٹائم ہے, نہ تلاوت کا ٹائم ہے, نہ فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں دوبارہ اپنی بات کو وہیں سے شروع کروں گا کہ جس دن قرآن سے دوستی ہو گئی نا, جس دن قرآن سے کنیکٹیوٹی ہو گئی, آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی وہ ہیں جو پہلی بار اس طرح ہماری بیان میں آئے ہیں, یا مدنی چینل کے ناظرین, کہ یار یہ تو بہت مشکل باتیں کر دی انہوں نے, اور ہم تو بہت مشکل ہے, پھنس جائیں گے, مارے جائیں گے, یا بہت ڈیفیکلٹ ہے اسلام پر عمل کرنا. ایسا نہیں ہے, چونکہ میں نے آپ کو قرآن کی 2 آیتیں 2 صورتیں وہ سنائی ہیں جس میں اللہ کریم نے ہمارے حساب کتاب اور آخرت پر بات کی ہے. تو بعض اوقات یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار بہت ڈیفیکلٹ ہے, ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں, جو بندہ اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے نا, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, حلال کام شروع کر دیتا ہے, اس کی لائف وہ بہت آسان کر دیتا ہے. میرا رب صرف رحمان الآخرہ نہیں ہے, وہ رحمان الدنیا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اور دین کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے, دین اور دنیا ایک ہی ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ دنیا کی لائف الگ ہے اور دین کی لائف الگ ہے؟ آپ دنیا کی لائف اللہ کی رضا والی گزار لیں, اللہ آپ کی دنیا بھی انجوائبل کر دے گا, اور آخرت بھی اسی کا مالک ہے, وہاں بھی آپ کو وہ نعمت عطا فرمائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یار اب پہلے دنیا کا مزے کر لو پھر اللہ کو راضی کر لیں گے. اللہ کو راضی کر لو, اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا, کاروبار بھی اچھے کر دے گا, صحت بھی اچھے کر دے گا, روزگار بھی اچھے کر, کیونکہ اللہ ہی تو مالک ہے نا دنیا کا. ہم ایک ہی ٹارگٹ رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے, دنیا آخرت سب بہتر ہو جائے گی, انجوائبل ہو جائے گی. دیکھیں زندگی گزارنا دین پر آ کر اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم جب اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ یار گناہ مت کیا کرو, دین کی طرف آ جاؤ, تو کچھ ینگسٹر کہتے ہیں یار باتیں تو آپ کی سب سمجھ آ رہی ہیں, لیکن جو ہماری دوستیاں ہیں, جو ہماری کمپنیز ہیں, جو ہم فلمیں ڈرامے ہیں, گانے باجے ہیں, جو دوستوں کے ساتھ دوسرے غلط کام ہیں, یہ نہیں کریں گے اور صرف اللہ اللہ ہی کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, تو پھر زندگی میں مزہ کب رہے گا؟ زندگی کا تو انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف جب ہم آئیں گے نا تو لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. تو یار اس لیے بڑا مشکل ہے, وہ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں اس کو. میں نے پہلے بھی 1-2 بیانات میں ایکسپلین کیا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. 2 دوست تھے, ایک دوست ویجیٹیرین تھا, اس نے کبھی زندگی میں جو ہے نا گوشت نہیں کھایا تھا, چکن نہیں کھایا تھا, وہ صرف سبزیاں کھاتا, کہتا یار یہی زبردست چیز ہے زندگی میں, اس سے اچھی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ اس کو پکڑ کے نا آج ہم سارے دوستوں نے گوشت چکھانا ہے, کھائے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دوستوں نے پکڑا اور اسے کسی طرح راضی کر کے زبردستی اس کو چکن کھلا دیا. اس نے کہا یار آج پتا چلا کہ یہ بھی اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے, میں تو سمجھا سبزی دال ہی زندگی ہے.
اس نے کہا رکھو سائڈ پہ بھائی، اب میں یہ کھاؤں گا. خیر سبزی دالیں بھی کھانی چاہیے میں سمجھانے کے لیے. وہ اب چکن کھایا، اس نے گوشت کھایا، تو اس کو اندر انڈرسٹینڈ ہوا کہ اس سے زیادہ لذیذ بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے حیائی کے کاموں میں بسنے والا بندہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. اس نے ابھی تک تلاوت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے سجدوں کا وہ نور دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے نعت رسول میں آنکھیں بہانا اس کی کبھی بہی نہیں ہے، اس کو وہ ریلیکسیشن ملا ہی نہیں ہے. اس کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ جب تک گانے نہ سنو رات نیند نہیں آتی. وہ سمجھ رہا ہے وہی زندگی ہے. واللہ یقین کریں جو وہاں سے نکلا نا اور جب ادھر آیا تو اس کو پتہ چلا اصل تو سکون ہی ادھر تھا کہ جب مدینے کی یاد میں میں نے آنسو بہائے، جب اللہ کی یاد میں میں نے تہجد پڑھی یا میں نے جو تلاوت پڑھی، مجھے تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں ملا جب میں اس گندی محفل میں ملتا تھا. ایکچولی اس لائف میں رہ کر ہمیں لگتا ہے وہی لائف ہے. یقین کریں زندگی کا مزہ ہی اس میں. اور اچھا لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے، جب اللہ نے بنایا عبادت کے لیے تو مزہ بھی اسی میں رکھا ہوگا نا. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. دیکھیں آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. قرآن پڑھتے تو سارے آنسر مل جاتے کہ چین کدھر ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. بنایا کس لیے ہے، عبادت کے لیے ہے. اور آخرت میں ایک ایک نیکی کا میں پھنس سکتا ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ ادھر آ جائے جس لیے بنایا گیا تھا. اصل کی طرف لوٹ آنا چاہیے. تو الحمدللہ آج کے ایسے پرفتن دور میں ہمارے پاس دعوت اسلامی ایک ایسا ماحول ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں قرآن سے اٹیچ کرتا ہے. اور بلیو کریں ہم روزانہ کئی سافٹ ویئر آن کرتے ہیں نا. کبھی کبھی تو آج کل موبائل ہماری رپورٹ بھی دے دیتا ہے کہ آج پورے دن میں کتنے گھنٹے موبائل پہ گزرے، کتنا ہم نے اسکرین کھولی، کتنی بار کھولی ہیں. تو کبھی کبھی تو ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں اتنا موبائل یوز کر لیا ہے. لیکن جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہاں بعض اوقات تو لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، یار 3 دن سے آن لائن نہیں ہوا، خیر تو ہے. پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا ہے. کیونکہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں سافٹ ویئر آف لائن ہو جاتے ہیں. یقین کریں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. اس کو تھام لو جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا. تو ایٹ لیسٹ ڈیلی کچھ قرآن پڑھنے کی آج نیت کر لیں کہ روزانہ ہم کچھ قرآن پڑھیں گے. اچھا اب اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک شروع میں بیان میں ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی، 89 آیات ہیں، وہ ڈائریکٹلی اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. دعوت اسلامی نے اس کے ایک بڑا پیارا سولوشن دے دیا ہے. ہمیں ایک بکلیٹ دے دی ہے، وہ ساری 89 آیتیں الگ کر دی ہم نے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر الگ کر دی. ہر آیت کے پاس 3 صفحے، 3 پیجز اونلی. آپ وہ آیت پڑھیں، اس کے 3 پیجز پڑھ لیں، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے. میں نے ڈائریکٹلی پڑھ لی. ایٹ لیسٹ سیٹسفیکشن تو ہو گیا میں نے پڑھ لی. عمل اس کے بعد آئے گا لیکن پڑھے تو صحیح. ٹھیک ہے، وہ بک آپ کو ہمارے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس بک کا نام ہی اے ایمان والو رکھا ہے، جس میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر ہم سے آپ سے بات کی ہے. الحمدللہ ایک ہم نے تفسیر قرآن مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تفسیر قرآن صراط الجنان. آج کے دور میں ایزی اردو میں قرآن کی انٹرپریٹیشن بڑی آسان ہے. آپ وہ منگوا لیجئے، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے کہ آپ فری اپلیکیشن لا کے روز کا کچھ نہ کچھ اس میں پڑھتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.